السلام علیکم میرے معزز بہنوں اور بھائیوں، آج ہم آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت سا واقعہ بتائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں رہنا اور باہر آنا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے اور قوم نے آپ کے پیچھے توبہ کر لی، لیکن آپ واپس لوٹ کر نہ آئے، تو آپ اپنے سفر کے دوران دریا کو عبور کرنے کے لیے ایک کشتی پر سوار ہوئے، لیکن کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ اس وقت کے دستور اور رواج کے مطابق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جب کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر جا رہا ہو اور کشتی میں سوار ہو تو وہ کشتی اس وقت تک کنارے پر نہیں پہنچتی جب تک اس غلام کو کشتی سے اتار نہ لے۔ اب کشتی بھنور میں پھنسنے پر ان لوگوں نے کوڑا ڈالا جو حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا۔ 3 دفعہ کوڑا ڈالا، آپ کے ہی نام کا نکلا، تو آپ نے فرمایا کہ میں ہی غلام ہوں جو اپنے آقا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی تاکہ کشتی کے دوسرے لوگ کنارے پر پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کے دل میں القاء کیا اور حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لے، لیکن یہ خیال کرنا کہ تمہارا پیٹ ان کے لیے قید خانہ بنایا ہے، انہیں تمہارا لقمہ نہیں بنایا، اس لیے انہیں خراج تک نہ آنے دی جائے، ان کو بال برابر کبھی نقصان نہ پہنچانے۔ اس طرح آپ مچھلی کے پیٹ میں آ گئے۔ یہ آپ پر ایک امتحان تھا اور یار کو یار کا عتاب تھا۔ اگر آپ مچھلی کے پیٹ میں دعا نہ کرتے تو کبھی بھی مچھلی کے پیٹ سے باہر نہ آتے۔ سورہ صفات میں جیسا کہ بیان ہے، تو کوڑا ڈالا تو دھکیلے منہ میں ہوا، پھر اسے مچھلی نے نگل لیا اور اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا، تو اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو ضرور اس کے پیٹ میں رہتا جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے تھے اور مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ کو یاد کرتے رہے، تو رب تعالیٰ نے آپ پر رحم فرمایا۔ مچھلی کے پیٹ میں آپ نے دعا کی، فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اندھیروں میں پکارا کوئی معبود نہیں سوا تیرے، پاکی ہے تجھ کو بے شک مجھ سے بھیجا ہوا۔ یہ آیت سورہ انبیاء کی ہے۔ ظلمات جمع ذکر کیا کہ تاریکیاں، اس لیے کہ آپ دریا کی تاریکی، رات کی تاریکی اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی میں تھے۔ ان اندھیروں میں آپ نے رب تعالیٰ کے حضور التجا کی کہ اے اللہ، میں جو تیرے حکم کے انتظار سے پہلے آ گیا یہ مجھ سے بے جا ہوا، تو ان کلمات سے آپ کی دعا قبول کر لی گئی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی مصیبت زدہ بارگاہ الہی میں ان کلمات سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ سورہ انبیاء میں ارشاد ہے، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دی، اور ایسی ہی نجات دیں گے مسلمانوں کو۔
یعنی یونس علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور اظہار عجز کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے غم سے نجات عطا فرمائی۔ اسی طرح اگر مسلمانوں میں کسی نے بھی اپنی پریشانی کی فریاد رب سے طلب کی، سچے دل سے تائب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد کو بھی قبول کرے گا۔ سورہ صفات میں بیان ہے، ہم نے اسے میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھا اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ لگایا۔ ہر بیل جس میں تنا نہ ہو اسے یقطین کہا جاتا ہے، لیکن یہاں مراد کدو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام پر اس کو اس لیے اگایا کہ آپ پر سایہ کرے اور آپ کو ٹھنڈک پہنچائے اور آپ کو اس کے پتے مس کریں اور اس کے بڑے پتے آپ پر رہیں تاکہ آپ پر مکھیاں نہ بیٹھ سکیں، کیونکہ بیان کیا جاتا ہے کہ کدو کے پتوں پر مکھیاں نہیں بیٹھتی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آتے وقت نامولود بچے یا چوزے وغیرہ کی طرح تھے، یعنی آپ کا چمڑا بہت نرم و نازک تھا، اس پر کوئی بال وغیرہ نہیں تھے۔ آپ کے لیے مکھیاں باعث تکلیف ہو سکتی تھیں اور سخت چیز کا مس کرنا اور سورج کی گرمی آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے آپ کو اس کے سائے سے آرام پہنچایا، اور کدو کے پتے اترے ہوئے چمڑے کے لیے بھی مفید ہوتے ہیں، اس لیے بھی کدو کو اگایا کہ اس کے پتے آپ کے چمڑے کے لیے فائدہ مند ہو سکیں۔ خیال رہے کہ شجرہ تا اسے کہتے ہیں کہ جس میں تنا ہو، اگرچہ کدو کی بیل ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے درخت کے لیے بڑا تناور بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بکری کو آپ پر مقرر کر دیا تھا جو آپ کو دودھ پلاتی تھی، اس طرح پھر آپ کو توانائی جسم کی پختہ جلد اور بال عطا کر دیے گئے۔